سورۃ الاعلیٰ ایک رکوع 19 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 87 ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں اعلیٰ کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الاعلیٰ رکھا گیا۔ انسان ہر بلندی، ہر کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کا محتاج ہے۔ دنیا کی نسبت آخرت بہتر اور پائیدار ہے، اور کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں جس نے مخلوق کو تخلیق کیا، پھر ہر شے کو متوازن بنایا، تقدیر بنائی۔ والذی قدر فہدی، پھر راہ دکھائی، اسی نے نباتات اگائیں، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ان قریب وہ آپ کو پڑھائے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب وہ آپ کو پڑھائے گا، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ وہ کھلے اور چھپے کو جانتا ہے۔ اس نے آپ کے لیے دین کی راہ آسان کر دی ہے۔ آپ نصیحت کرتے رہیں، مگر آپ کی بات کو وہی سنے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ بدبخت نصیحت سے پیٹھ پھیر جائے گا، یہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ یاد رکھو جو سنور گیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا، وہ کامیاب و کامران ہے۔ اور وہی جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، وہ بھی کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، لیکن تم لوگ دنیا کو پسند کیے ہوئے ہو۔ یہ بات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی لکھی ہوئی موجود ہے۔ پہلے تمام صحائف میں یہی بات لکھی ہوئی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پھر سورۃ الغاشیہ ہے، یہ ایک رکوع 26 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الغاشیہ کا نمبر 88 ہے۔ اس صورت میں اولاً قیامت کے دن مومنین و مجرمین کی کیفیات ذکر کر کے پھر توحید باری تعالیٰ پر زبردست دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو سارے جہان پر چھائے جانے والی اس آفت قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اور کچھ لوگ، کچھ چہرے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، گو انہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی ہوگی، مشقتیں انہوں نے جھیلی ہوگی، لیکن وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا انہیں نہیں ملے گا جو نہ ان کی بھوک کو دور کرے گا اور نہ ان کو موٹا اور فربا کرے گا۔ یہاں ان آیے کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تو بڑی محنت کی، لیکن قیامت کے دن بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ان سے مراد وہ راہب ہیں، وہ جوگی ہیں، وہ پجاری ہیں، جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن اللہ کے دین اسلام کو نہیں قبول کیا ہوگا، عقائد صحیح نہیں ہوں گے، اس لیے ان کا ٹھکانہ
جہنم ہوگا۔ اس لیے قرآن کے آنے کے بعد، صاحب قرآن کے آنے کے بعد، دین اسلام کے واضح ہونے کے بعد اب کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کا عمل اسی وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جب وہ رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت میں کرے گا۔ کوئی راہ، کوئی جوگی، کوئی کسی قسم کا اس قسم کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتا جو اللہ کے رسول کی اتباع نہ کرے۔ اللہ کے رسول کا متبع اور فرما بردار ہی اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ پائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس کے نبی کے متبع اور فرما بردار رہے، جنہوں نے عقائد صحیح کیے، اعمال میں اپنے نبی کی اتباع کی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے صحیح رخ پر محنت کی ہوگی، اسلام قبول کیا، عقیدہ صحیح رکھا، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگے رہے۔ ایسے نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت، جنت کی نعمتیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی توحید پر، اپنی ربوبیت پر تکوینی دلائل میں غور و فکر کرنے کی تلقین فرمائی۔ فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے اللہ رب العزت نے کیسے عجیب الخلقت بنایا اور بلند و بالا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور پہاڑوں کو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے اس نے پہاڑوں کو نصب کیا، زمین کو اس نے کیسے بچھایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے حبیب، آپ کا کام ان کو نصیحت کرنا ہے، اگر یہ ہدایت قبول نہ کریں تو آپ ہرگز فکر مند نہ ہوں۔ ثم ان علینا حسابہم، ان کا معاملہ اور حساب ہم پر ہے۔